باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ کل اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے اور پھانسی دینے کے واقعے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو جس کا آخری جملہ یہی تھا کہ شمعون قرینی یہ ایک شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پھانسی دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیت میں آ جائے گا۔ لیکن آج تک یہود اور عیسائی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی، اور قرآن پاک اور احادیث واضح طور پر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی واقع نہیں ہوا۔ اور ایک کتاب جس کا اکثر و بیشتر آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ شمعون قرینی کو پھانسی دی گئی تھی، حالانکہ یہ کتاب سراسر غیر مسلموں کی مرتب کی ہوئی ہے۔ تقریباً 1768 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ اسلامی معلومات پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ چنانچہ اس کو معارف الاسلام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ لگ بھگ 4000 مورخین نے اس کتاب میں لکھا ہے، جن میں سے 101 نوبل انعام یافتہ لوگ لکھنے میں شامل ہیں، اور 5 امریکی صدر بھی اس کے لکھنے میں شامل ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ غلطی سے شمعون قرینی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، تو کم سے کم اپنی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے ہی کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ تو خیر ان کے معاملات تھے، ہمیں اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک بہت بڑی چیز اور حقیقت کی طرف تھوڑا سا ذہن متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب لکھی جا چکی، اس میں یقیناً مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور لکھنے والا جتنا بھی صاف دل ہو کر لکھے وہ اپنے ذوق سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں، اس میں 4000، اور اب بھی اس میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے، اور اس میں لکھنے والے غیر مسلم ہیں، وہ اسلام سے مخلص بھی نہیں ہیں اور اسلام کا اصل چہرہ دکھانا بھی نہیں چاہتے۔ جب بھی کوئی بندہ واقعہ نقل کرتا ہے تو وہ اس میں اپنے ذوق کے مطابق تأثر قائم کرتا ہے جو الفاظ میں موجود نہیں ہوتا۔ اور اس وقت جو المیہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے مورخین ہیں نئے، چاہے وہ کالم نگار ہوں، قلم کار ہوں، فلاں ہوں، وہ سارے کے سارے اسی انسائیکلوپیڈیا کو مرکز بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، اور یہیں سے تاریخ لیتے ہیں۔ یہ کتاب صرف ہم اس مقصد کے لیے تو استعمال کر سکتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی حوالہ ان کی کتاب سے ذکر کر دیا جائے، لیکن اس کو اپنی تاریخ کا سرچشمہ سمجھ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور مسلسل یہ غلطی دہرائی جاتی رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر الا بلا ہم اپنے علماء پر تھوپ دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہے۔
جس سے علماء کرام اور عوام کے اندر ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری بنیاد قرآن ہے، قرآن کی تشریحات احادیث ہیں، اور احادیث کی تشریحات صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اور اس پر اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہم سب کے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ صرف فن اسماء الرجال کو لے لیں کہ ہر ایسا شخص جس کا نام حدیث کی سند میں آ گیا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے ایک ہی دفعہ آیا ہو، اس کے مکمل حالات زندگی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کی تاریخ وفات کیا ہے، اس کا حافظہ کس درجے کا تھا، اس کا تقوی کس درجے کا تھا، اور اس نے کن کن سے علوم حاصل کیے، اور ان کے شاگرد کون کون سے تھے، ان کے گھر کے افراد تک کے مکمل حالات، اور یہ تقریباً 70,000 لوگ بنتے ہیں۔ تو صرف اسماء الرجال کی کتابوں میں 70,000 لوگوں کے حالات منقول ہیں، اور پھر باقاعدہ تاریخ پر لکھی ہوئی کتابیں بھی ہماری موجود ہیں جو صحابہ کرام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ ان کے نام سے بھی یہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ عربی میں ہے، انگلش میں نہیں ہے، اور پھر انگلش میں بھی براہ راست استفادہ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اسی کتاب کے کچھ حصوں کا اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہے، اسی سے تاریخ لیتے ہیں اور اسی کو لکھ دیتے ہیں۔ میں صرف مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں گا، اور اس سے ہمیں باقی ساری چیزیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا درس انسائیکلوپیڈیا کا نہیں ہے بلکہ قرآن کا ہے، تو ہم نے اسی میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر جو ہماری سب سے پہلی کڑی ہیں صحابہ کرام، صحابہ کرام کا تاثر جو انسائیکلوپیڈیا سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے جو ہم جدید ترین لوگوں کے لیکچروں میں سنتے رہتے ہیں۔ طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے بہتان، اور یہ ساری چیزیں، اور کتنے ہی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس راستے سے گمراہ ہوئے ہیں اور بہت سوں کو گمراہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی عالم دین صحابہ کرام کی زندگی کو پیش کرے گا تو اس سے ہدایت ہی حاصل ہوگی، کبھی بھی اس سے گمراہی کی طرف کوئی راستہ نہیں نکلے گا، چاہے وہ مشاجرات صحابہ ہوں۔ مشاجرات کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں، تو ان کے بارے میں واضح ہے کہ یہ قرآن پاک کے کچھ حصوں کی تشریح ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں، یہ جو مسئلہ گناہ ہے اس میں انہوں نے بڑا الجھایا ہے۔ مسئلہ گناہ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب آپ علماء سے سنیں گے تو تاثر اور ملے گا، اور جب وہاں سے دیکھیں گے تو تاثر اور ملے گا۔ مسئلہ گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام لے لیں، صلحاء لے لیں، اول تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر کبھی ہو جائے تو امید یہی ہوتی ہے کہ ان کو بغیر توبہ کے کبھی بھی اطمینان نہیں ملتا۔ وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور جب توبہ کر لیا تو اس کے بعد پھر گناہ گویا کہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس معاملے میں دخل دینے والے؟ توبہ کے بعد گناہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کیا ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تو بہت سارے نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے کوئی ایسے نیک اعمال ہوئے ہوں جن سے وہ گناہ معاف ہو گیا ہو۔ فرض کریں کہ گناہ بھی ہو گیا، توبہ بھی نہیں کی، اور وہ گناہ کسی وجہ سے معاف بھی نہیں ہوا، تو قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ ان کے نیک اعمال کو دیکھیں اور ان کے گناہ کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وزن ہوگا۔ اتنے نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے مقابلہ میں اور منتہائے نظر تک پھیلے ہوئے رجسٹروں کے مقابلہ میں ایک آدھ گناہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جن کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا ان سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، ہمیں اعتراض کا کیا حق ہوتا ہے؟
تو یہی تاثر ہر دور کے علماء کے حوالہ سے بھی اسلام ہمیں قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہماری تاریخ ہمیں یہی بتلاتی ہے۔ لیکن جس وقت ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے گریبانوں میں کوئی نہیں جھانکتا، ہر الا بلا ہم اپنے علماء اور ان لوگوں کے سروں پر تھوپتے جاتے ہیں جو اذان پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو چلو اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہماری نظر میں تو اس کے مقابلہ میں ان کے نیک اعمال کتنے ہیں ہم اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے امت مسلمہ کا کہ اس کتاب کو اپنی تاریخ کا سرچشمہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اور ہمیں اصل مرکز کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔